ایمان کا بیان۔ ایمان کا مطلب ہے، ایمان کے معنی ہے یقین کرنا، تصدیق کرنا، مان لینا۔ اصطلاحی شریعت میں ایمان کا مطلب ہوتا ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنا اور ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود اور پروردگار نہیں، اس کے تمام ذاتی و صفاتی کمالات برحق ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں، ان کی ذات صادق و مصدوق ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کی صورت میں اللہ کا جو آخری دین و شریعت لے کر اس دنیا میں آئے، اس کی حقانیت و صداقت شک و شبے سے بالاتر ہے۔ تکمیل ایمان محدثین کے نزدیک ایمان کے 3 اجزاء ہیں: تصدیق بالقلب یعنی اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دین کی حقانیت پر دل سے یقین رکھنا، اور اس یقین و اعتماد پر دل و دماغ کا مطمئن رہنا۔ اقرار باللسان یعنی اس دلی یقین و اقتدار کا زبان سے اظہار، اعتراف اور اقرار کرنا۔ عمل بالجوارح یعنی دین و شریعت کے احکام و ہدایت کی جسمانی بجاواری کے ذریعے اس دلی یقین اقتدار کا عملی مظاہرہ کرنا۔ ان تینوں اجزاء سے مل کر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اور جو آدمی اس ایمان کا حامل ہوتا ہے اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ ایمان اور اسلام، کیا ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے، یا یہ دونوں لفظ ایک ہی مفہوم کو ادا کرتے ہیں؟ اس کا سوال کا تفصیلی جواب تفصیلی بحث کا متقاضی ہے، جس کا یہاں موقع نہیں ہے۔ خلاصے کے طور پر اتنا بتا دینا کافی ہے کہ مظاہرہ، مفہوم، مصدوق کے اعتبار سے تو یہ دونوں لفظ تقریباً ایک ہی مفہوم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے ان دونوں کے درمیان فرق ہے کہ ایمان سے عام طور پر تصدیق قلبی اور احوال باطنی مراد ہوتا ہے، جبکہ اسلام سے اکثر و بیشتر ظاہری اطاعت، فرمانبرداری مراد لی جاتی ہے۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وحدانیت، رسالت اور شریعت کو ماننے اور تسلیم کرنے کا جو باطنی تعلق دل و دماغ سے قائم ہوتا ہے، اس کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی باطنی تعلق کا جو اظہار عمل جوارح کے ذریعے ظاہری احوال سے ہوتا ہے، اس کو اسلام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک محقق کا قول ہے، تصدیق بالقلب جب پھوٹ کر جوارح اعضاء پر نمودار ہو جائے تو اس کا نام اسلام ہے، اور اسلام جب دل میں اتر جائے تو ایمان کے نام موسوم ہو جاتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ حقیقت ایک ہے، مواطن کے اعتبار سے اس کو کبھی ایمان کہا جاتا ہے اور کبھی اسلام، اس لیے ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے لیے لازم و مظلوم ہیں۔ نہ تو ایمان کے بغیر اسلام معتبر ہوگا اور نہ اسلام کے بغیر ایمان کی تکمیل ہوگی۔ مثلاً کوئی آدمی 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، ہر سال زکوٰۃ بھی ادا کرے، استطاعت ہو تو حج بھی کر ڈالے، اور اسی طرح دوسرے نیک کام کر کے اپنی ظاہری زندگی کو اسلام کا مظہر بنائے ہوئے ہو، مگر اس کا باطن قلبی تصدیق انقیاد سے بالکل خالی ہو اور کفر و انکار سے بھرا ہوا ہو، تو اس کے یہ سارے عمل بیکار محض قرار پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایمان یعنی قلبی تصدیق انقیاد تو رکھتا ہے، مگر عملی زندگی میں اسلام کا مظہر ہونے کے بجائے سرکشی و نافرمانی کا پیکر اور کافرانہ مشرکانہ اعمال کا مجسمہ بنا ہوا ہے، تو اس کا ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا۔ بعض اہل نظر نے ایمان اور اسلام کی مثال شہادت 3 سے دی ہے، یعنی جیسے کلمہ شہادت میں دیکھا جائے تو شہادت وحدانیت الگ ہے اور شہادت رسالت الگ ہے، لیکن ان دونوں کا ارتباط و اتحاد اس درجے کا ہے کہ شہادت رسالت کے بغیر شہادت وحدانیت کارآمد نہیں، اور شہادت وحدانیت کے بغیر شہادت رسالت کا اعتبار نہیں۔ ٹھیک اسی طرح ایمان اور اسلام کے درمیان دیکھا جائے تو بعض اعتبار سے فرق محسوس ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کا ارتباط و اتحاد اس درجے کا ہے کہ اقتداد باطنی یعنی ایمان کے بغیر صرف عمل ظاہرہ اسلام کو کھلا ہوا نفاق ہے، اور عمل ظاہرہ کے بغیر اقتداد باطن کفر کی ایک صورت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں کا مجموعہ کا نام دین ہے۔ ایمان کا مدار جاننے پر نہیں، ماننے پر ہے۔ ایمان کے بارے میں اس اہم حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تصدیق یعنی ماننے کا نام ایمان ہے، نہ کہ محض علم یا معرفت، یعنی جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ اکیلا ہے، وہی پروردگار اور معبود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین و شریعت کی تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، وہ مبنی بر حقیقت و صداقت ہے، مگر وہ آدمی دل سے ان باتوں کو نہیں مانتا۔
ان پر اقتدار نہیں رکھتا، اس کا قلب ان باتوں کا عزائم و قبول سے خالی ہے، تو اس آدمی میں ایمان کا وجود نہیں مانا جائے گا، اس کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ مومن تو وہی آدمی ہو سکتا ہے جو ان باتوں کو سچ اور حق بھی جانے اور دل سے مانے اور تسلیم بھی کرے۔ جب دائی حق صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو تمام اہل عرب بالخصوص اہل کتاب یہود النصارہ الوحید کے بھی قائل تھے، اور یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، اور جو دین و شریعت پیش کر رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ مگر ان میں سے جو لوگ حسد و انا رکھنے کے سبب ان حقائق کو مانتے اور تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کے دل و دماغ میں ایمان کا نور داخل نہیں ہو سکا، اور وہ کافر کے ہی کافر رہے۔ ان حقائق کا جاننا ان کے کسی کام نہ آیا۔ بعض صورتوں میں اقرار باللسان کی قید ضروری ہے۔ جن حقائق کو ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کا زبان سے اقرار کرنا گو وجود ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن بعض حالتوں میں یہ زبانی اقرار باللسان ضروری نہیں رہتا۔ مثال، اگر کوئی آدمی گنگا ہے اور اس کے قلب میں تصدیق تو موجود ہے لیکن زبان سے کوئی لفظ ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کا ایمان زبانی اقرار کے بغیر بھی معتبر مانا جائے گا۔ اس طرح کوئی آدمی جانی خوف یا کسی واقعی مجبوری کی بنا پر زبان سے اپنے ایمان کا اقرار نہیں کر سکتا، تو اس کا ایمان بھی زبانی اقرار کے بغیر معتبر ہوگا۔ عمل کی حیثیت وجود ایمان کی تکمیل کے لیے عمل بھی لازمی شرط ہے، کیونکہ تصدیق قلب اور زبانی اقرار کی واقعیت و صداقت کا ثبوت عمل ہی ہے۔ یہی عملی ثبوت ظاہری زندگی میں اس فیصلے کی بنیاد بنتا ہے کہ اس کو مومن و مسلمان کہا جائے۔ اسی بنا پر یہ حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی دعوی ایمان و اسلام کے باوجود ایسے عمل کرتا ہے جو خلاصتاً کفر کی علامت اور ایمان و اسلام کے منافی ہے، یا جن کو اختیار کرنے والے پر کفر ہونے کا یقین ہوتا ہے، تو وہ آدمی کافر ہی شمار ہوگا، اس کے اور ایمان و اسلام کا دعوی غیر معتبر مانا جائے گا۔